امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا، بہت حسین و جمیل۔ کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے ساتھ لے لیا، اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے۔ جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں، پیسے لے کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ریٹ لگایا، روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو 1 درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے۔ دوپہر کے بعد 10 درہم لینے لگا، شام کے بعد 100 درہم لینے لگا۔ کمایا، خوب کمایا، کس کو؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا کر۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب خبر پھیل گئی، بڑے امیر بھی وہاں آئے۔ اب لوگوں میں دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی، بولی لگا دیا اس نے، قافلے کے امیر نے، کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدے۔ بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ اور عزیز مصر، اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی بیوی زلیخا، تاریخ میں ان کا نام موجود ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں۔ عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے، لے کر کے آئے، اپنے گھر پر رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے، ان کے گھر سے، ان کے باپ کے گھر سے، ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں، اور قافلے وہاں جا کر کے کنویں میں گرا دیے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے کے ہاں چڑھ گئے، قافلے میں آئے، بازار میں بک گئے، بازار سے آئے، عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخا جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی ہے، فدا ہو گئی۔ یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں، تو زلیخا نے کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو، اس لیے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلایا اور کہا آ جاؤ، میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں۔ لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاقو دی تیز، کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا۔ تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں، جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھی، حضرت یوسف علیہ